ان لوگوں کو امام بنایا
اس آیت سے میرے محترم سامعین سب سے پہلے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے. امام بنانا اللہ کا کام ہے. ہاں، اللہ کے علاوہ امام بنانے کا حق کسی کو نہیں. اگر اللہ امام بنانے کا حق بندوں کو دیتا کہ تم بناؤ، تو بندے اپنی طرح بناتے. اللہ اکبر. تو بندے اپنی طرح بناتے، یعنی تو بندوں کی صفات کا مظہر ہوتا. اور اگر فرشتوں کو یہ عہدہ سونپ دیا جاتا کہ تم بناؤ، تو فرشتے اپنے جیسا بناتے، وہ فرشتوں کی صفات کا مظہر ہوتا. اگر اللہ یہ انبیاء کے ذمہ لگا دیتا کہ تم بناؤ امام، تو انبیاء ان سے بناتے جو انبیاء جیسا ہوتا، یعنی انبیاء کی صفات کا مظہر ہوتا. اگر اللہ رسولوں سے کہتا کہ تم امام بناؤ، تو رسولوں جیسا ہوتا، ان کی صفات کا مظہر ہوتا. تو اللہ نے امام بنانے کا اختیار بندوں کو نہیں دیا. توجہ، بندوں کو نہیں دیا، فرشتوں کو نہیں دیا، انبیاء کو نہیں دیا، رسولوں کو نہیں دیا، بلکہ اختیار اپنے پاس رکھا. یعنی اللہ نے امام بنایا. اللہ نے امام بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ امام بنائے. تو جب اس نے بنائے تو ماننا پڑے گا کہ وہ امام اللہ کی صفات پہ مظہر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بنایا، اللہ کی صفات پہ مظہر ہوں گے. کیا مطلب؟ اچھا، لفظ تو سن رکھا ہے کہ اللہ کی صفات کے مظہر ہے امام. مطلب کیا ہے؟ مظہر کسے کہتے ہیں؟ مظہر کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اس میں ظرف مکان ہے، یعنی ظاہر ہونے کی جگہ. اگر ہوگا نا لفظ مظہر، تو اس کا مطلب ہے ظاہر کرنے والا. اللہ اکبر. آیت میں بلکہ یہاں صفات کا مظہر ہے، لفظ ہے مظہر نہیں، مظہر. مظہر ظاہر ہونے کی جگہ. بلکہ نہیں، میں تاکہ بچے بھی سمجھ آئے. اللہ اکبر. مولا
اللہ اکبر. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں حضرت ابراہیم کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. پھر اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے. اب کس کو بنایا؟ ابراہیم کو. ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا لیکن لوگوں کا امام بنایا. توجہ، انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کا امام بنایا. اور لوگ بھی پورے عالم کے نہیں بلکہ جو لوگ حضرت ابراہیم کے دور میں تھے اللہ نے صرف اس وقت کے لوگوں کا امام بنایا. اللہ
میرا مولا کون ہے؟ صاحب العصر والزمان. صاحب الزمان کا تو سنا ہوا ہے، زیارت میں ہے صاحب العصر والزمان. صاحب الزمان تو سنا ہوا ہے، کیا مطلب؟ یعنی زمانے کا مالک میرا مولا. سلام تو آپ پر زمانے کے مالک. اچھا زمانے کتنے ہیں؟ 3، ماضی، حال، مستقبل. یہی ہے. تو اب ترجمہ کروں. سلام ہو آپ پر ہے ماضی کے مالک، سلام ہو آپ پر ہے حال کے مالک، سلام ہو آپ پر ہے مستقبل کے مالک. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جو ماضی، حال اور استقبال کا مالک ہو، ملکیت رکھتا ہو، وہ کتنا بڑا امام ہو. اللہ اکبر. تینوں زمان. اچھا زمانے 3، ماضی، حال، مستقبل. آپ یہ سمجھیں کہ اس سامنے میں نے مثال کے لیے سمجھا ہوں 3 گلاس رکھتے ہیں. آپ ایک کا نام رکھ دیں ماضی، ایک کا رکھ دیں حال، اور تیسرے گلاس کا نام رکھ دیں مستقبل. ٹھیک ہے. جو مالک ہے وہ جو چاہے کرے. ہو سکتا ہے وہ ماضی کو حال کر دے. اللہ اکبر. بھئی مالک جو ہوا، مالک جو ہوا، زمانے کا مالک جو ہوا، اس کی مرضی ماضی کو حال کر دے، اس کی مرضی حال کو مستقبل کر دے، مستقبل کو ماضی کر دے. کر سکتا ہے. آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ بولے نہیں نا. اس کا مطلب ہے میرا مولا اس پہ قادر ہے کہ وہ ماضی کو حال کرے، حال کو مستقبل کرے، مستقبل کو ماضی کر دے. اچھا مالک تو اگر جو مالک ہے وہ یوں تینوں گلاسوں کو یوں ٹکرا دے، بولے ختم ہو جائے گا نا، زمانے ختم ہو جائیں گے نا، ماضی بھی ختم، حال بھی ختم، استقبال بھی ختم. جب زمانہ ختم ہو جائے آگے تو پھر ہے ہی قیامت. اللہ اکبر. تو میرے مولا نے قیامت کو خود روک رکھا ہے، روک کے رکھا ہوا ہے میرے مولا نے. اور جب تینوں زمانوں کو ختم کر دے گا، اسی لیے تو قائم آل محمد اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انا القیم یوم النشور. قیامت کے دن کو قائم کرنے والا میں قائم ہی تو ہوں. قیامت کے دن کو قائم کرنے والا میں قائم ہوں. اللہ اکبر. تو یہ صاحب زمان ہے. اچھا جو زمانوں کا مالک ہوتا ہے نا، جو صاحب زمان ہوتا ہے، اس پہ خود زمانہ اثر نہیں کرتا. یعنی زمانے کی سردی، زمانے کی گرمی، زمانے کے موسم، زمانے کی تپش، کچھ بھی اس پہ اثر نہیں کرتی. یہی تو وجہ ہے آج کتنے یعنی 1200 سال ہو گئے ہیں زمانے کے امام کو، لیکن کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ جب آئے گا، جب ظہور کرے گا تو 40 سال کا لگے گا. زمانے کے امام کی معرفت ہے. السلام علیکم یا صاحب الزمان. اچھا صاحب الامر بھی کہتے ہیں نا. بولے تھوڑا سا بولیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی. صاحب الامر، امر کیا ہے؟ آؤ امر کا بھی مالک ہے. اور اللہ سورہ یاسین میں ارشاد فرما رہا ہے کیا؟ انما
जमा अल-अमान, अल-अमान, अल-अमान। मौला अमान दीजिए, अमान दीजिए, अमान दीजिए। अगर आज तक मांगते चले आ रहे हो तो इसका मतलब है मेरा मौला अमान दे रहा है। अगर न दे रहा होता तो मांगना भी फजूल है। मेरा मौला आज भी अमान दे रहा है। बल्कि हर, मैंने पहले कहा, कायम की बात हो तो समझो अली की है, अली की बात हो तो समझो कायम की है। इनकी विलायत तमाम देती है। आपने देखा नहीं, हदीस कुदसी है, हो सकता है आपके घर में लिखी हुई हो, किताबों में है, किराना में जाओ तो वहां तो रिवाज है, तकरीबन हर घर में लिखी हुई होती है। क्या हदीस कुदसी? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, क्या विलायतो अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन दखल हिस्नी आमिना मिन अज़ाबी। फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है, अली की विलायत मेरा वो मजबूत कला है कि जो इसमें दाखिल हो जाए मेरे अज़ाब से अमान में आ जाता है, मेरे अज़ाब से अमान में आ जाता है। किसकी विलायत? अली की। यही विलायत हसन की, यही विलायत हुसैन की, चलते चलते यही विलायत आज हमारे इमाम की। इसीलिए तो मेरे मौला ने अपनी तौकीर में फरमाया है कि ऐ मेरे शीरो, अगर मैं एक लम्हे का करोड़वां हिस्सा भी तुमसे अपनी निगाहें हटा लूं, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें निगल जाएगा। इसका मतलब है आज भी जमाने का इमाम हमें देख रहा है और अमान दे रहा है, अमान मिल रही है। अली की विलायत, इमाम की विलायत, ये है मारफत इमाम, इमाम की विलायत अज़ाब से अमान देती है। अज़ाब, अच्छा, अल्लाह का सबसे बड़ा अज़ाब है क्या? जानो, दोज़ख की आग, इससे बड़ा तो कोई अज़ाब नहीं। अल्लाह फरमाता है कि अली की विलायत हर अज़ाब से अमान देती है। इसका मतलब हुआ कि जहन्नुम से भी छुटकारा मिल गया। इनको मान लो, मारिफत इमाम रख लो तो जहन्नुम से भी, जहन्नुम के अज़ाब से भी बच जाएंगे। और आओ, मेरे पास बहुत बड़ी दलील है। रिसालत साहब ने फरमाया, लमिन तमान नासु अला विलायत अली इब्न अबी तालिब लमा खलकल्लाहु नार। ऐ अली, अगर तमाम इंसान तेरी विलायत पर जमा हो जाते, अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न करता। अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न करता। हाँ, तो ये है इनकी विलायत जो आवाम दे रहे। अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान। अल्लाह, ऐ रहमान के खलीफा, सलाम हो आप पर। यही जुमला है। किसका खलीफा? रहमान का खलीफा। जो जिसका खलीफा होता है, खलीफा किसे कहते हैं? खलीफा कहते हैं नायब को, खलीफा कहते हैं कायम मकाम को। ठीक है, जब हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म कहीं बाहर जाए तो कायम मकाम वज़ीर आज़म, वज़ीर आला कहीं जाए तो कायम मकाम वज़ीर आला। ऐसे है ना। चले, मैं एक और मिसाल देता हूं। आप में से कोई बंदा, मसलन कर्नल साहब हैं, ये अगर कहीं छुट्टी पे चले जाएं तो अपनी जगह पर ये किसी डॉक्टर को बिठा के जाएंगे? बोलते नहीं आप, बोले नहीं ना। अच्छा, अगर कोई डॉक्टर जाए कहीं और जो उसका कहीं मकाम बनेगा, क्या वो इंजीनियर होगा? नहीं ना। इसका मतलब है अक्ल ये मुफ्ती फतवा दे रहा है, फैसला कर रही है कि जो जिसका नाइब होता है, कायम मकाम होता है, जो जिसका खलीफा होता है, उसमें उसकी सिफत होती है जिसका खलीफा है। ऐसे ना।
امام کی معرفت کو اللہ نے اپنی معرفت کہا. کیوں؟ دیکھیں اللہ ہے جسم و جسمانیات سے منزہ، پاک، مبرہ ہے نا، ان کا کوئی جسم ہے نہیں نا. اچھا یہ بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ فلاں کام کرو اللہ خوش ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فلاں کام کرو اللہ بڑا راضی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فلاں کام کرو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا؟ تو کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم ہیں، ہم جسم رکھتے ہیں. میں اگر مسکرا کروں کسی بات پر تو اس کا مطلب ہے میں خوش ہو گیا. اگر ماتھے پہ بال آ جائے تو اس کا مطلب ہے ناراض ہو گیا. اب اللہ کا نہ ماتھا ہے نہ اللہ کا منہ ہے، جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. تو جب سائل نے پوچھا مولا اللہ نے امام آخر کیوں بنائے؟ فرمایا اسی لیے تو بنائے. وہ ناراض بھی ہوتا ہے، وہ راضی بھی ہوتا ہے، وہ کچھ بھی ہوتا ہے، اس کو غصہ بھی آتا ہے. ہاں ہاں اس کو غصہ بھی آتا ہے. تو مولا پھر کیسے؟ فرمایا اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، اس نے ہمیں مقرر کیا ہے، ہمیں امام بنایا ہے. اگر ہم کسی بات پہ خوش ہو جائیں تو وہ کہتا ہے کہ میں خوش ہو گیا. اگر ہم کسی بات پہ ناراض ہو جائیں تو اللہ کہتا ہے میں ناراض ہو گیا. تو یہ ہے امام کی حاجت کا فلسفہ. تو اسی لیے اللہ کی جتنی صفات ہے اس کا مطلب میرا امام یہ ہے خلیفۃ الرحمن. السلام علیکہ یا عامی الکفر والطغیان، اے کفر اور ہر قسم کی طغیانی کو ختم کرنے والے آپ پر میرا سلام ہو. السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، اے ہر قسم کے ظلم اور طغیان کو، عدوان کو ختم کرنے والے، دفع کرنے والے، دور کرنے والے میرے مولا آپ کا سلام ہو. اور یہی تو وجہ ہے جب میرا مولا آئے گا ظلم جور زمین بھری پڑی ہوگی اور جو آ کے کیا کرے گا؟ عدل و انصاف سے بولیں بھر دے گا. زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی، وہ آ کے عدل و انصاف سے بھر دے گا. اللہ اکبر. یعنی امام زمانہ کے دور میں اتنا عدل ہوگا، اتنا انصاف ہوگا کہ کوئی کاٹنے والی چیز بھی بندے کو نہیں کاٹے گی. ہاں ہاں کتابیں پڑھ کے دیکھیں، میرے مولا کا جو دور ہوگا بڑا دیدنی ہوگا. اور لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ میرے مولا کے دور میں یلعب الصبیان بالحیات والاقارب. فرمایا اب تو یہ ہے نا ذرا سا بچھو کو دیکھا بھائی کاٹ لے گا، سانپ کو دیکھ کے بندہ ڈر جاتا ہے، توجہ. لیکن زمانے کے امام کا جب دور ہوگا تو میرے معصوم امام نے فرمایا کہ یلعب الصبیان بالحیات والاقارب، گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بچھوؤں سے اور سانپوں سے کھیلیں گے. یہ ہے عدل و انصاف. یہ تو آپ نے سن رکھا ہے بھیڑ اور بھیڑیا کتنی متضاد چیزیں ہیں. لیکن جب میرے مولا کا ظہور ہوگا، ان کا جب دور ہوگا، بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹ سے پانی پیے. مولا کا ظہور اللہ اکبر. کیا مولا کا ظہور ہوگا، کیا ان کی حکومت ہوگی. مولا کے نام بدولت ذات
میرے مولا صرف انسانوں کے نہیں ہے، پہلے بتا چکا ہوں، عالمین میں جتنی مخلوقات ہیں جو چیز اللہ نے خلق کی، اس پہ میرا امامت کا حق رکھتا ہے، ہاں امامت کا حق رکھتا ہے۔ تو السلام علیکم یا امامت ان سے بڑھ جان، انسانوں کا بھی امام ہے، جنات کا بھی امام ہے، جنات آج بھی میرے مولا کے خادم ہیں، میرے مولا کی رعیت ہے، میرے مولا ان سے کام کرواتے ہیں، ان کے نوکر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہے؟ امام الانس والجان۔ میں نے پہلے بتایا کہ اچھا رسول کا خلیفہ، ایک بات آ گئی، کسے ہونا چاہیے؟ رسول کا خلیفہ بھی اسے ہونا چاہیے جو عالمی، یعنی رسول کی رسالت کہاں تک ہے؟ عالمی میں، آج تک۔ تو رسول کا خلیفہ وہ ہونا چاہیے کہ جو عالمی پر اطاعت کا حق رکھتا ہو، امامت کا حق رکھتا ہو، ایسے نہ ہو۔ اور یہ تو نہیں نا کہ رسول کے بعد اسے خلیفہ بنا دیا جائے کہ جس کے پاس صرف انسان آئے، جنات آئے نا، تو جنات بھی تو رسول کی امت ہے نا۔ تو جو بندہ رسول کی امت کو دیکھ نہیں سکتا وہ رسول کا خلیفہ کیسے ہو سکتا؟ ہاں امیر المومنین اپنے دور میں جنات کے امام تھے، بلکہ نہیں، اللہ میرے مولا نے جنات سے ایک جنگ کی۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے جنات سے جنگ کی ہے نا۔ کون سی جنگ کی؟ پیر علم۔ اللہ پیر علم کا ایک جملہ میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، کہاں سے دیکھنا، جب پہلا امام یہ ہے تو 12واں کیسے ہوگا؟ علی بن ابی طالب نے جنات کے ساتھ جنگ کی، جنگ پیر علم۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب علی بن ابی طالب کی تلوار ذوالفقار مردم شکار نے جنات کو کاٹنا شروع کیا، کچھ جنات کنویں سے نکلے، فضاؤں میں بکھر گئے کہ ہماری جان بچ جائے گی، ہم علی کی تلوار سے بچ جائیں گے۔ جیسے ہی فضاؤں میں گئے، علی بن ابی طالب نے پیر علم کی چٹان پہ کھڑے ہو کر ملک الموت کا فضاؤں میں ملک الموت کے نام ایک حکم نامہ جاری کیا، کیا؟ یا ملک الموت ان نظر فی البیر متنفس سالما غانما فانتظر لعدل مراتب کا۔ اے ملک الموت، جتنے جنات کنویں سے نکل کر فضاؤں میں آئے ہیں، میں علی بن ابی طالب حکم دے رہا ہوں کہ ان سب کی روح قبض کر لے۔ اگر ان میں سے ایک جن بھی زندہ ضمیر پہ آ گیا، فانتظر لعدل مراتب کا، تجھے تیرے عہدے سے معزول کر دوں گا۔ اللہ تجھے تیرے عہدے سے معزول کر دوں گا۔ میرے محترم سامعین، کہہ دوں ایک جملہ، علی بن ابی طالب کا ملک الموت کو عہدے سے برخاست کرنے کی دھمکی دینا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ ملک الموت کو اس عہدے پر اللہ کے حکم سے فائز بھی علی نے کیا۔ یہ ہے امام، یہ ہے معرفت امام۔ امام کو اس طریقے سے عارف بن جاؤ امام، یہ معرفت امام رکھو کہ امام دنیا کی عالمین کی ہر مخلوق کا امام ہوگا۔ السلام، بات بھول تو نہیں رہے، توجہ ہے نا میری طرف، زیارت کے فکر مکمل ہو جائیں۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، سلام ہو آپ پر، بات امام کی زیارت، سلام ہو آپ پر اے قرآن کے شریک۔ دیکھیں اگر آپ نے واقعاً توجہ سے یہ سن لیا، زیارت کی ساری شرح آپ نے سنی، آج کے بعد جب آپ
وہی صفت میرے مولا قائم کی، تبھی تو جا کے بنے گا شریک القرآن، تبھی جا کے سمجھو گے کہ شریک القرآن ہے میرا مولا۔ اللہ اکبر، شریک القرآن، بلکہ نہیں، قرآن سے پوچھیں قرآن کی صفت کیا ہے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ میرا مولا کا شریک القرآن کیسے ہے۔ آئیے رات نہیں رہے گا، یہ جس لوگ نے بسم اللہ کہی ہے باقی سب گھبرا رہے ہیں، ایک مرتبہ مل کے آواز بلند صلوات پڑھے تاکہ پتہ چلے کہ آپ اللہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کی صفت کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ مولا شریف قرآن کیسے ہے۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا سورہ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ کس کی صفت ہے؟ بولے کس کی ہے؟ قرآن کی، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہمیشہ نازل ہوتا ہے، قرآن ہمیشہ نازل ہوتا ہے، خواہ وہ سامع قرآن ہو یا ناطق قرآن، قرآن نازل ہوتا ہے۔ اچھا کب نازل کیا؟ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں، اللہ شب قدر میں قرآن نازل کیا۔ اب شب قدر ہے کیا؟ اختلاف ہے، اختلاف چلا رہا ہے، کوئی کہتے ہیں 23 کی رات ہے، کوئی کہتے ہیں 25 کی رات ہے، کوئی کہتے ہیں 27 کی رات ہے، ایسے نا، کوئی کہتے ہیں یعنی اتنا اختلاف ہے۔ بہرحال ان ساری تاریخوں میں ہے ان 5 میں کوئی ایک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاں ہاں، ان 5 میں سے کوئی ایک ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، لیکن علم نہیں ہے کسی کو بھی۔ اچھا پھر قرآن نے تم بتا دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جس طرح شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کون سی رات؟ جس میں قرآن نازل ہوا، تو وہ رات 15 شعبان کہ جس میں قائم نازل ہوا، اسے بھی تو اتنی فضیلت رکھنی چاہیے۔ خیر من الف شہر، اللہ اکبر۔ تو قرآن نازل ہوا، لیکن پتہ کسی کو نہیں۔ آیت اور پر توجہ ہے، ایک مرتبہ مل کے آواز بلند صلوات پڑھیں۔ فرمایا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات، تمام انسان لئن اجتمعت الانس والجن، انس پر بھی الف لام، جن پر بھی الف لام، ہاں اس کا مطلب ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، اللہ کہتا ہے یہ سارے کے سارے
نہیں، عام کتاب میں جو جملے ہیں، جو فکرے ہیں، جو بھی لکھا ہوا ہے، جو لفظ ہے، وہ تو وہی ہے نا جو قرآن میں ہے. بولے لکھا ہوا ہے، یعنی الف سے لے کے یہ تک وہی حروف تہجی ہیں جو آپ کی عام کتاب میں ہے، اور وہی حروف تہجی ہیں جو قرآن میں ہے. آپ نے کبھی عام کتاب کا کوئی احترام کیا؟ کوئی برف کھول کے اس کو چوما؟ بولے نہیں نا. حالانکہ شکل ایک جیسی ہے، شکل ایک جیسی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا احترام نہیں. جب عام کتاب الکتاب کی مثل نہیں ہو سکتی، کوئی عام بشر کائن کی مثل کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو یہ ہے قائم عالم محمد. چلیں میں ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں. توجہ ہے بولا. اللہ رب العزت کے ساتھ پڑھنا شریف القرآن کیسے ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو قرآن میں نازل کیا، بسم اللہ کی بے سے لے کے الناس کی سین تک، یہ مکمل قرآن مومنین کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. یہ مکمل قرآن مومنین کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. کام ثابت قرآن. جب پڑھا جانے والا ثابت قرآن مومن کو شفا دے رہا ہے، تو جو ناطق قرآن ہے قائم آل محمد، اگر کوئی آج ان کی ریت کا کوئی بندہ زمانے کے امام سے شفا طلب کرے تو وہ مشرک کیوں ہو جاتا ہے؟ ہم اسے مشرک کیوں کہتے ہیں؟ کیا قائم زمانہ شفا نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں. جس طرح قرآن دیتا ہے اسی طرح قائم آل محمد شفا دیتے ہیں، بلکہ اس گھرانے کا ہر فرد شفا دیتا ہے. بولے ہے یا نہیں؟ رسالت پاک سے شفا مانگو ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ ملتی ہے. مولا علی سے مانگو، جناب سیدہ سے مانگو. جناب سیدہ کو پھر جناب سیدہ کی حقیقت و ذات علیحدہ ہے. سیدہ کی اپنی چادر اپنے بابا کے لیے باعث شفا بن گئی ہے نا. مولا حسن سے مانگو شفا ملتی ہے، مولا حسین سے مانگ کے دیکھو، بولو شفا ملتی ہے؟ نہیں ملتی. بھائی مولا، میں پھر وہی بات کروں گا، مولا حسین پھر امام ہیں. مولا حسین کے شہر کی خاک کا نام ہی خاک شفا ہے یا نہیں؟ خاک شفا. اللہ اکبر. یعنی دنیا میں پہلی خاک ہے کہ جس میں شفا ہے، جس میں شفا ہے، ہر قسم کی شفا ہے. اللہ. اور ہاں آج کل کچھ لوگ اپنے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ خاک شفا نہیں دی. ہمارا اعتقاد ہے نا کہ کربلا کی خاک شفا ہے. بولے ہے نا؟ یقیناً ہے. اچھا ہم یہ اعتقاد کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس مقدس سرزمین پر میرے مولا حسین کا مقدس ترین خون گرا، اس لیے خاک شفا ہے. اللہ اکبر. اور محترم کا اعتراض کیا ہے کہ کربلا کی خاک شفا نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کربلا کی زمین پر جہاں حسین کا خون گرا ہے، وہاں لاکھوں کی تعداد میں وہ شامی حرامی کی تو باصر جہنم ہوئے ہیں، ان کا بھی تو خون گرا ہے. تو اس لیے کربلا کی خاک شفا نہیں ہو سکتی. آؤ اس اعتراض کا جواب بھی میں قرآن کی اسی آیت سے دینے لگا ہوں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن میں جو کچھ نازل کیا، بسم اللہ کی بے سے والناس کی شین تک، مکمل قرآن مومن کو شفا دیتا ہے. جو قرآن مومن کو شفا دیتا ہے، خاک شفا پر اعتراض کرنے والے ذرا مجھے بتائیں، یہ جو مومن کو قرآن شفا دے رہا ہے، کیا اس قرآن میں مشرکوں کا ذکر نہیں؟ کیا اس قرآن میں کافروں کا ذکر
نہیں کیسے؟ اس خاک شفا میں عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا خون ہے، اس خاک شفا میں علی اکبر کے سینے کا خون ہے، اس خاک شفا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا خون ہے، اسی خاک شفا میں عزادار اور رونے والوں اصغر کے گلے کا خون ہے، اور رونے کے لیے یہی جملہ ہی کافی ہے کہ اس خاک شفا میں سیدہ زینب کے زخمی سر کا خون ہے، اسی خاک شفا میں عزادار و سکینہ کے زخمی کانوں کا خون بھی شامل ہے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو گن لکھ کچھ کرے، عزاداروں، رونے والوں، آج اس کی شہادت پڑھنے لگا ہوں جس کا لقب ہے سفیر حسین، وکیل حسین۔ عزاداروں، ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہوئے بڑے سبیر علامہ محمد مہدی لکھنوی، انہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل پر ایک علیحدہ کتاب لکھی، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں اے ایمان والو، اے اسلام کا دعویٰ کرنے والو، رسالت مآب کی یہ حدیث سن رکھی ہے نا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ وہ کہتے ہیں اگر اسی حدیث کو یوں پڑھ لو تو پھر کیا ہوگا کہ مسلم بن حسین دکھوں کا شہر ہے اور مسلم بن عقیل اس کا دروازہ ہے۔ بڑا نقصان ہے جناب مسلم بن عقیل کا کربلا کی تاریخ میں، کربلا کی تاریخ کا ایسا مظلوم ہے جناب مسلم، اللہ اکبر، اتنا مظلوم ہے عزاداروں کہ جس کے 9 بھتیجے بدل رہا کربلا میں کام آئے، بھائی کام آئے، بھتیجے کام آئے، حتیٰ کہ بیٹے کام آئے، اور اس کے بعد کسی خاتون کی بیٹی کام نہیں آئی۔ عزاداروں، اگر کربلا کے میدان میں کوئی بچی شہید ہوئی ہے تو وہ جناب مسلم کی بیٹی ہے۔ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، حمیدہ خاتون اس کا نام ہے، شام غریباں، جب چاروں طرف خیموں کو آگ لگی، گھوڑے اندر جا کے رکنے لگے اور مستورات میں چیخ و پکار کی آواز دی اور اعلان تھا کہ لوٹو تبرکات میں علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزاداروں کی کتابیں بتاتی ہیں اس وقت جناب مسلم کی یہ بیٹی حمیدہ خیمے سے نکلی کہ میں جا کے فرات کے کنارے چچا عباس کو آواز دوں۔ عزاداروں، جیسے ہی باہر نکلی، اللہ جانے کسی ظالم کے گھوڑے سے ٹکرائی، نیچے گر گئی، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے دائیں طرف چلے گئے۔ عزاداروں، اب جناب حمیدہ کی لاش پامال ہو گئی، شام غریبہ کے بعد ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، سیدہ زینب نے آواز دے کے کہا، اے حسین بھیا، آپ نے بھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے چنے تھے اور میں نے آج حمیدہ کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کرنے ہیں۔ آپ کے پاس ہوا موجود تھی لیکن میری چادر شمر لے گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، رونے والوں، بہت بڑا فرق ہے حسین کی شہادت میں اور جناب مسلم کی شہادت میں۔ جناب مسلم چلے ہیں 15 رمضان کو مدینے سے چلے، 5 شوال کو کوفے میں پہنچے، کوفے میں آ کے پھر 66 دن کوفے میں رہے مسلسل۔ کتنے دن؟ 66 دنوں میں 46 دن تک جناب مسلم نے بڑے سکھی دن گزارے، کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ 40 دنوں میں کوئی دن ایسا آیا
جس دن جناب مسلم کی بیعت حالات دونوں نے کی، کسی دن 2000 نے، کسی دن 4000 نے، اللہ دارو اسی طرح کتابیں بتاتی ہیں کہ 20,000 سے لے کے 80,000 تک کی روایت ہے کہ لوگوں نے کوفی میں بیعت کی جناب مسلم کی۔ کتنے دن؟ 46 دن۔ 46 دنوں کے بعد اب جناب مسلم نے دکھ دیکھنے شروع کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے بیعت توڑنا شروع کر دیا۔ 40 دنوں کے بعد اللہ دارو خط بھی لکھ بیٹھے تھے حسین کو کہ حسین مولا آپ جہاں بھی ہیں کوفے میں آ جائیں، کیونکہ کوفہ کے لوگ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کوفہ والے لوگوں نے آپ کی بیعت میرے ہاتھ پہ کی ہے، مولا آپ آ جائیں۔ لیکن اللہ دارو جب بیعت کا ٹوٹنا شروع ہوا، لوگوں نے بیعت توڑنا شروع کی تو اس وقت غمگین ہوئے اور پھر ہاتھ مل رہے تھے، اے کاش میں حسین کو خط نہ لکھتا۔ حسین اپنی بہنوں کو لے کے آ رہے ہوں گے۔ اللہ دارو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بیعت توڑنا شروع ہو گئی۔ 8 ذی الحج کو جناب مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز پڑھائی ہے آخری لوگوں کو۔ نماز پڑھا کے جب فارغ ہوئے ہیں، رونے والوں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جناب مسلم کو مسلم کے سلام کا جواب دیتا۔ سلام کے جواب پہ قابل بھی نہیں سنتا۔ اللہ دارو میں نے کہا کہ بڑا فرق ہے حسین کی شہادت میں، حسین کی جنگ میں اور جناب مسلم کی جنگ میں۔ جب جناب امام حسین نے جنگ کی کربلا میں، رونے والوں اللہ دارو سید و غیر سید بہنیں دیکھ رہی تھی، بھائی دیکھ رہے تھے، حسین کی جنگ بہنیں بھی دیکھ رہی، بھائی بھی دیکھ رہے، اللہ دارو داد و تحسین بھی دے رہے تھے۔ حضرت عباس جناب القاسم کو، علی اکبر کو داد و تحسین دے رہے تھے۔ لیکن ہائے مسلم، جب مسلم نے جنگ کی، اللہ دارو وہ بھی غریب الوطن، یہ بھی غریب الوطن، وہاں دیکھنے والے موجود تھے۔ لیکن جب جناب مسلم نے جنگ کی، اللہ دارو کوئی بہن موجود نہیں ہے، کوئی بھائی موجود نہیں ہے جو داد و تحسین دے، لڑ رہے تھے۔ یا اچانک ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے پہلو میں تیر مارا۔ اللہ دارو جیسے ہی تیر لگا، جناب مسلم منہ کے بل زمین پہ آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، منہ کے بل زمین پہ آئے، تیر کو کھینچ کے نکالا۔ اللہ دارو اپنے آپ کو اٹھایا، ابھی تھوڑی دیر کے لیے سنبھلے ہی تھے، یا ایک ظالم کوفی نے 3 لوگوں والا پتھر اٹھایا اور جناب مسلم کی پیشانی کا نشانہ بنایا۔ اللہ دارو پیشانی پھٹ گئی، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اللہ دارو جناب مسلم نے کیا کیا؟ عبا کا دامن اٹھایا تاکہ اپنی پیشانی سے خون صاف کریں۔ ابھی خون صاف کر ہی رہے تھے، یا ایک ظالم نے آ کر پہلو میں نیزہ مارا۔ اللہ دارو جناب مسلم پھر لڑکھڑا کر گر پڑے، اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا، پھر اٹھے، اپنے آپ کو سنبھالا۔ ایک ظالم قریب آیا، اللہ دارو اس نے پھر ایک نیزہ مارا۔ بکر بن حمران، اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ آگے بڑھا، تلوار لے کے آیا، اس نے قریب آ کے جناب مسلم کے منہ پہ تلوار ماری۔ اللہ دارو اوپر والا ہونٹ کٹ کے نیچے گر گیا، نیچے والے دانت ٹوٹ گئے۔ اللہ دارو رخ پھر گیا، حسین کی طرف آواز دے کے کہا، یا ابا عبداللہ، اب کوفے کی طرف نہ آنا، کوفہ آپ کی بیٹیوں کے لائق نہیں رہا، یہاں علی کی بیٹیاں نہ آئیں۔ اجرکم اللہ، اللہ دارو رونے والوں اب جنگ کر رہے تھے جناب مسلم، کوفہ کی عورتوں نے ظلم کرنا شروع کیا، چھتوں پہ چڑھ گئی۔ کچھ عورتوں نے اپنی جھولیوں میں پتھر لے لیے، پتھروں کی برسات کی جناب مسلم پہ۔ اللہ دارو کچھ عورتوں نے کیا کیا؟ اپنے پرانے کپڑے اٹھائے، ان کو آگ لگا کے جناب مسلم پہ پھینکنا شروع کر دی۔ ہائے جناب مسلم کا سر زخمی ہو گیا، امامہ کٹ گیا۔ اللہ دارو رونے والوں سنو، اب جناب مسلم نے بکر بن حمران نے جب حملہ کیا،
سامنے ابن زیاد ہے، سامنے ابن زیاد ہے. اب ابن زیاد نے کیا کیا؟ بیٹھا ہے سامنے، جناب مسلم نے اس سے مباحثہ کیا، کیوں مجھے یہاں بلایا تھا؟ ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا سلم علی الامیر، پہلے امیر پہ سلام کر. عدالت سنو گے؟ جناب مسلم نے کہا مالی امیر سوى الحسین، اس جہان میں مولا حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. عدالتوں نے بھرے دربار میں کہا نا میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے. جنت البقیع سے سیدہ زہرا نے آواز دے کے کہا مسلم آج بھرے دربار میں، دشمن کے دربار میں تو نے میرے بیٹے کو اپنا امیر کہا. میں زہرا وعدہ کرتی ہوں کہ قیامت تک لوگ میرے بیٹے حسین کو کہیں گے غریب حسین، اور جب تیرا تذکرہ ہوگا تو لوگ فخر سے کہیں گے امیر مسلم. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ دارو، رونے والوں گریے کے دن ہیں، اپنے گریے کو ذرا بڑھاؤ. اللہ دارو، جب کہا نا کہ امیر سوائے حسین کے اور کوئی نہیں، کہا تم نے سلام کٹ کر، لیکن میں تجھے قتل ضرور کروں گا. اللہ دارو، اب اس نے کیا کیا؟ کہا جناب مسلم کو کہ رکوع کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ. جناب مسلم رکوع کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور آخری سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین آپ پر میرا آخری سلام ہو، مولا میری قربانی ضرور قبول کر لیجیے گا. اللہ دارو، یہ کہہ کے ظالم نے تلوار ماری، تلوار ماری اور اتنا خون نکلا جناب مسلم کے سر سے، پوری دار تلوار کی چھت خون سے رنگین ہو گئی. اللہ دارو، اب ان ظالموں نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ جسم جناب مسلم کا دارالعمارہ کی چھت سے نیچے گلی میں پھینک دیا. اللہ دارو، اب کتابیں بتاتی ہیں کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف، ہڈیاں ٹوٹ گئیں، چور چور ہو گیا مسلم. اللہ دارو، یہاں یہ منظر ہے، اور منظر جشن پہ میرے مولا حسین کے خیمے لگے ہوئے تھے، میرے مولا حسین وہاں پہ تھے. جیسے ہی آپ نے سلام کیا، جناب امام حسین نے توجہ کی، سلام کا جواب دیا اور پھر گھبرائے
परवरदिगारा मजलिस के अल्लाह को मंजूर और मकबूल फरमा। बानियान मजलिस की तमाम शरई हालात को पूरा फरमा। इस इमाम बारगाह में जो बानी इस दुनिया से गुजर चुके हैं मौला उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात में ना फरमा। परवरदिगारा जो मौजूदा मुआमिलीन हैं, बानियान हैं इस इमाम बारगाह के, जो कानूनीन हैं, परवरदिगार सब की शरई हालात को पूरा फरमा, उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। जो मक़रूज़ और तंगदस्त हैं उनका कर्ज़ गैब से अता फरमा। परवरदिगारा जिनके रिज़्क़ में कमी है उनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा। जो बेगुनाह कैद हैं रिहाई अता फरमा। परवरदिगारा मुवज्जे को इम्तिहान दे रहे हैं, करबला वालों का वास्ता में कामयाब कामरान करना। परवरदिगारा एक खातून ने दुआ की अपील की है, उनके रिज़्क़ में कमी है, परवरदिगारा उनके रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। परवरदिगारा सीरत मासूमीन पे चलने की तौफीक इनायत फरमा। हमें ऐसे आमाल बजा लाने की तौफीक दे जिससे हमारे ज़माने का इमाम हमसे राज़ी हो जाए। परवरदिगारा हमें मौला के लश्कर का एक अदना सा सिपाही बनने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत बिन हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन सआतिल लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व नज़ीरन व मुईना हत्ता युस्लिमहु लना तसव्वुरन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद मुत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के वास्ते मिल के आवाज़ बुलंद सा